كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی روشنی کے مضمون پر کچھ گفتگو کر رہے تھے پچھلے سیشن میں، اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیہ مبارکہ ہے کہ جس کی روشنی میں نے آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا سوال اٹھا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ ذکر کیوں استعمال ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں جب کسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور وہ کسی حکمت کے تحت ہی اس لفظ کو وہاں پہ لکھا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے کتاب کو نازل کیا۔ قرآن کے جتنے بھی اور نام ہیں کسی نام کا ذکر نہیں ہوا، فرمایا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ قرآن مجید کو الحمد سے والناس تک پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ذکر جو ہے اس کے بڑے مخصوص معنی ہیں، کہ یہ جہاں جہاں پہ بھی یہ کلمہ استعمال ہوا ہے اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے خاص معنی رکھتا ہے۔ دراصل اللہ کی یہ کتاب کہ جس کو قرآن مجید کہا گیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف اوقات میں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی گئی، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب حضور مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں سے اس کے نزول کا آغاز ہوا، پھر آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور 13 برس تک وہاں پہ آپ دین اسلام کا پرچار کرتے رہے۔ تو اس عرصے میں بھی یہ قرآن اترتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس کی تفسیر صحابہ کرام کو بتا کر، لکھوا کر، تو پھر دنیا سے تشریف لے جاتے، لیکن آپ نے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی، بلکہ آپ نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا، اور جیسے جیسے قرآن اترتا ویسے ویسے اس کے احکام کی عملی تصویر آپ صحابہ کے سامنے پیش کرتے، صحابہ آپ کی زندگی سے سیکھتے، اس پہ عمل پیرا ہوتے، اور اس کو اپنی زندگی کا ایک دستور بنا لیتے۔ تو ایک تو وہ قرآن ہے جو وحی کی شکل میں اور کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ خاموش کتاب ہے۔ اس کا جو عملی نمونہ ہے، جو کتاب متحرک ہے،
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ حضور چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ کے جو اخلاق ہیں وہ قرآن ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، آپ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں۔ ظاہری طور پر جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں مشکل لگتا ہے، یہاں تک کہ جو عربی جاننے والے ہیں، جو عرب ہیں، وہ بھی جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو کچھ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو چونکہ زبان ہماری نہیں ہے تو ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کیا تو کس حوالے سے آسان کیا؟ پڑھنے کے حوالے سے، لغت کے حوالے سے، اس کے اندر جو علوم ہیں ان علوم کے حوالے سے، کس حوالے سے یہ آسان ہوا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، فرمایا لِلذِّكْرِ، اس کو ذکر کے لیے آسان کیا گیا۔ ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے نا کہ نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے، یاد کے لیے اس کو آسان کر دیا گیا ہے، لیکن لفظ استعمال ہوا ذکر۔ یہ وہی لفظ ہے جو پہلی آیہ مبارکہ میں استعمال ہوا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو فرمایا کہ قرآن آسان اس وقت بنتا ہے جب وہ حضور کی سیرت میں ڈھلتا ہے، جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اسوہ حسنہ بناتے ہیں تو پھر قرآن آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو آسانی سے سمجھنا ہے تو پھر اسے حضور کی سیرت میں تلاش کرنا ہوگا، آپ کی زندگی کا جو عملی نمونہ ہے اس میں قرآن کو تلاش کرنا ہوگا، تو یہ آسان ہے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ابھی ویسے تو قرآن کے جو مختلف تراجم اب اٹھائیں تو اس میں یہی لکھا ہے نا کہ تو پھر کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، تو ٹھیک ہے، یعنی مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ صحیح ہے، لیکن اس پہ مزید غور کیجئے کہ یہ جو لفظ ہے مدکر، یہ اصل میں تھا مذتکر۔ یعنی ذکر جب باب افتعال میں گیا تو کیا بنا؟ اذتکر، اور اس کا اسم فاعل کیا بنا؟ مذتکر۔ پھر اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں، ذا کو دال میں بدلا گیا، پھر تا کو دال میں بدلا گیا، پھر دو دال جب اکٹھی ہوئیں تو ان میں ادغام کیا گیا، تو یہ بن گیا مدکر۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ذکر کو اپنانے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو صاحب قرآن کی سیرت میں ڈھونڈنے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر پڑھنے والا۔ تو فحال میں مدکر کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی ہے یہاں پہ کہ جس کی خواہش یہ ہو کہ میں نے، وہ جیسے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو پھر صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا نا،
کبھی صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اترتی ہوئی وحی کے ایکسپلینیشن یا تفسیر کے بارے میں نہیں پوچھا، یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے جو ہے صحابہ کو اکٹھا کیا ہو اور پھر ایک ایک لفظ کی تشریح کر کے بتایا ہو کہ یہ جو کلمات آج اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں مجھ پر اترے ہیں ان کے معنی یہ ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ حضور پہ وہ وحی اترتی، کاتبین وحی اس کو لکھتے، اور پھر وہ حضور کو اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا بات کرتا دیکھتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق عالیہ میں قرآن مجید کو متحرک پاتے۔ اس کا جو عملی نمونہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں آپ کو نظر آتا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو ہوا کیا کہ صحابہ نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا، کسی نے دیکھا کہ آپ نماز میں رفع یدین فرما رہے ہیں، کسی نے آپ کو بغیر رفع یدین کی نماز پڑھتے دیکھا، کسی نے آپ کو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کسی گروہ نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو سب نے بیان کر دیا، تو اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اب جس کا جیسے جی چاہتا ہے وہ ویسی نماز پڑھ لے۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ تو امت کے اتحاد کا سورس ہے، کہ جیسے ایک گلدستہ ہوتا ہے نا، اس میں مختلف رنگ کے پھول جب کھلتے ہیں تو وہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو بالکل ہماری امت بھی ایسی ہے کہ اس میں عبادات کا ایک گلدستہ ہے، نماز کا ایک گلدستہ ہے۔ تو اس کو وجہ نزاع تو نہیں بنانا چاہیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان معاملات پہ علماء کو جھگڑا کرنا چاہیے، مناظرے کرنے چاہیے، یا اس کو اپنانا چاہیے؟ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ ان تمام اختلافات کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیا اس پہ عمل کیا جائے۔ تو ابھی آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ذکر کے معنی کیا ہے۔ ابھی مزید آگے چلے، سورہ الغاشیہ آیت نمبر 21 ہے، فذکر انما انت مذکر۔ ابھی جو عربی زبان سے دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ جو ہماری کلاسز اور سیشنز ہیں ترکیب نحوی کی، وہ باقاعدگی سے دیکھتے ہیں تو وہ اس کو ذرا آسانی سے سمجھیں گے کہ ذکر باب تفعیل سے ہے۔ تو اس کا ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے نا کہ یاد دلائیے، نصیحت کیجیے، کیونکہ آپ یاد دلانے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں۔ لیکن وہ جو کانسیپٹ ذکر کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ اس کے معنی کیا بنتے ہیں۔ فذکر کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ کے رسول یہ جو وحی قرآن کی شکل میں آپ پہ اتر رہی ہے، اس کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں، اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں، اس کو اپنی ذات پر اتار کر اور اس کا ایک عملی نمونہ بنا کر اپنی امت کے سامنے پیش کریں۔ یہ ہے ذکر، انما انت مذکر، کہ اے رسول آپ ہی کی ذات ہے کہ جن کو اللہ کی طرف سے اس ذکر کے پرچار کا اذن دیا گیا، آپ کو مذکر بنایا گیا، آپ کو قرآن کا ایک عملی نمونہ بنایا گیا۔
اگر قرآن کتابی شکل میں ہے، کلمات کی شکل میں ہے، کرتاس پر بکھری ہوئی روشنائی ہے، تو آپ اس کی چلتی پھرتی تصویر ہیں، آپ ایک متحرک قرآن ہیں۔ اگر وہ کرتاس پہ بکھری ہوئی روشنائی ہے تو آپ اس کائنات کا نور ہیں، اس کائنات کی روشنی ہے۔ یہ معنی بنتا ہے مذکر کا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر مخاطب کی جو اٹینشن ہے اس کو اپنی طرف لانا ہوتا ہے، اس کو کسی بڑے اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، اس وقت قرآن میں استعمال ہوتا ہے الا خبردار ہو جائیں۔ اس وقت اگر کسی کام میں مشغول ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر لیں، اور اگر کسی ایکٹیویٹی میں لگے ہوئے ہیں تو رک جائیں، اس لیے کہ ایک بہت اہم قسم کا موضوع آنے والا ہے، ایک اہم خبر ہے جو آپ کو دینی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی تو دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دل مطمئن کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ سبحان اللہ کہنا اللہ کا ذکر ہے، کسی نے کہا لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا اللہ کا ذکر ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کے اسماء سے رطب اللسان ہونا یہ اللہ کا ذکر ہے، انکار نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن میں نے تو یہ سوال کرنا ہے کہ اللہ کے ذکر کی کوئی اعلیٰ ترین قسم بھی ہے؟ ذکر تو ہے، یہ سب سارے ذکر ہیں، لیکن اس کی ارفع و اعلیٰ ذکر کی جو شکل بنتی ہے وہ کیا ہے؟ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے فذکر انما انت مذکر، کہ ذکر کی اعلیٰ ترین شکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ جب وہ سراپا قرآن بنتی ہے، جب وہ قرآن کا عملی نمونہ بن کر ظاہر ہوتی ہے، جب قرآن سیرت النبی میں ڈھلتا ہے تو ذکر کی اعلیٰ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس پہ آپ غور کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جو اسوہ حسنہ رکھا گیا ہے، اس اسوہ حسنہ کا مشاہدہ کرنا، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو الائن کرنا، کہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا وہ عین حضور کی سیرت کے مطابق ہو جائے، تو یہ ذکر اللہ ہے، یہ ذکر اللہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح قرآن مجید میں جو ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اپنے معنی کو کیسے ظاہر کرتا ہے۔ اور جب یہ آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے آئیں گی تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہم جب ذکر کہتے ہیں تو اس سے مراد قرآن اور صاحب قرآن ہے، اور قرآن اس وقت تک آپ کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جب تک انسان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اسوہ حسنہ نہ بنا لے، جب وہ مدکر نہ بن جائے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ تیرے قلب پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب،
گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، کہ جب تک یہ قرآن انسان کے قلب پر نہیں اترتا اس وقت تک آپ ہزاروں تفسیریں پڑھ ڈالیں، آپ کے دل کی گرا کبھی نہیں کھلے گی، اور یہ قلب پر اسی وقت نازل ہوتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا ہے کہ ہمیں وہ قرآن کو سمجھنا نصیب فرمائے، اس پہ عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ کے ذکر کی جو اعلیٰ ترین قسم ہے، اس کی جو اعلیٰ ترین شکل ہے، اس کو اختیار کرنے کا حوصلہ بھی عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چل کر ہم کامیابی اور فلاح حاصل کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔